بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا دانتوں کے بارے میں۔ آزما کی درستی کا پہلا زینہ جو وہ دانت ہیں۔ اگر دانت صحت مند نہیں ہیں تو انسان صحت مند نہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ صحت کا دارمدار جو وہ دانتوں پر ہے۔ جب ہم دانتوں کا کام ہاتھوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دانتوں کو صحیح استعمال کیا جائے، خوب اچھی طرح چبایا جائے تو یہ بیماریاں جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ ہمارے جسم میں نہیں آتی۔ ہم فٹافٹ غذا کو منہ میں اندر رکھا، 2-4 دفعہ چبایا اور نگل لیا۔ اسے اچھی طرح کر کے چباؤ گے، اور یہ چبایا جب ہی جائے گا کہ جب آپ کے دانت مضبوط ہوں گے۔ انسان وقت سے پہلے دانتوں کی قدر نہیں کرتا، اور جس وقت وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ نایاب تحفے ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے۔ دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین چیزیں تو یہ ہیں کہ کیکر کی مسواک یا نیم کی مسواک یا پیپل کی مسواک یا کیلے کو برش کے ساتھ اچھی طرح منہ کے اندر اچھی طرح پیسٹ کی طرح لگا کے اس کی صفائی کریں۔ بہرحال دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد کلی کر لیں، خلال کر لیں، دانتوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی چیزوں کو نکال لیں۔ اور جب کبھی دانت خراب ہو جائے تو انسان سوچتا ہے کہ درد کی وجہ سے میں سارے دانت ہی نکلوا لوں، لیکن وہ تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ جس وقت تک آپ کو محسوس نہ ہو کہ میرے دانت بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، اس سے پہلے دانتوں کو کبھی نہ نکلوائیں۔ درد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز استعمال کریں۔ دانت لے لیں گے آپ بغیر تو پھر ساری زندگی کا پچھتاوا ہوگا۔ دانتوں کو اور دانتوں کی بیماری کو اور دردوں کو دوائیوں کے ذریعے سے رفع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دانت جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی جس کی ہم نے بے قدری کی ہے، لیکن آپ پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ان بیماریوں میں ماسکورا ہے، پائیوریا ہے، یعنی دانتوں کے اندر جو ہے وہ پیپ یا خون ہے، اور پیپ اور خون جو ہے غذا کے ساتھ مل کر معدے کے اندر جا رہی ہیں۔ اسی سے ٹی بی ہو رہی ہے، اسی سے گردے خراب ہو رہی ہیں، اسی سے معدہ خراب ہو رہا ہے۔ تو مسوڑوں کا گوشت جب ختم ہو جاتا ہے گل کر، اور دانتوں کی اور مسوڑوں کی جڑیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، غذا اچھی طرح نہیں چبائی جاتی، منہ کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے، آواز کی لطافت اور جب وہ بہترین آواز سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے نزدیک تو سر یہ ہے کہ ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جاؤ تو ان کا یہی ہوگا کہ فوراً ہی دانت نکلوا لو، لیکن آپ کو دانت نہیں نکلوانے چاہیے۔ طب یونانی میں اللہ کے فضل و کرم سے اس چھٹکارا سے جان چھڑانے کے لیے ایک نہیں درجنوں ادویات موجود ہیں، اور کتنے ہی ڈاکٹروں نے ان چیزوں کو آزمایا ہے اور کہا کہ واقعی یہ دوائی نہیں، یہ تو اکسیر ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے
دانتوں میں پیپ ہے، خون ہے، ماسکورا ہے، پایوریا ہے، دانت ہل رہے ہیں، گرنے کے قابل ہیں، تو آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں۔ ایک ہے کچلا، کچلے کو آپ اچھی طرح جلاؤ گے۔ توتیا، یہ نیلا تھوتھا، اس کو آپ نے توے پہ اچھی طرح بریاں کرنا ہے، اور کالی مرچ لینی ہے۔ تو کچلا آپ نے 1 تولا لینا ہے جلا کر، توتیا کو بریاں کرنا ہے 1 تولا، اور کالی مرچ کو 1 تولا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت سخت ہیں، یعنی زہریلی ہیں، لیکن اس کی خوراک آپ نے کتنی استعمال کرنی ہے؟ صرف 1 ردی کالی مرچ آدھی، جو دانت درد کر رہا وہاں لگا لیں، سارے دانتوں پہ بھی لگا سکتے ہو، لیکن لگانے کے بعد آپ نے سو نہیں جانا ہے، بلکہ منہ کو ڈھیلا کر کے اور اس میں سے جو مواد نکل رہا ہے وہ خارج کرتے رہیں۔ پیپ ہے، خون ہے۔ جس وقت آپ دیکھو گے کہ پیپ اور خون نکل رہا ہے اچھی طرح، کم از کم آدھا گھنٹہ کے بعد آپ کلی کرو گے، رال ٹپکائیں گے۔ آپ یہ صرف 3 تولا استعمال کر لیں۔ مسوڑے اگر پلپلے ہو گئے ہوں، دانت اگر ہل رہے ہوں، دانت اگر گرنے کے قابل ہوں، تو یہ ایک شیشی ہی ان کو جوڑ دے گی، لیکن آپ نے اسے لگا کے تھوکتے رہنا ہے، رال اپنی ٹپکانی ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو آپ استعمال نہیں کرواؤ گے، جو بچہ سمجھدار ہے، تو آپ دیکھو گے کہ اس کے استعمال سے مواد نکلنے والے سوراخ بند ہو کر پیپ اور خون سے جان چھوٹ گئی اور دانت مضبوط ہو گئے۔ تو یہ آپ ضرور بنا کے استعمال کریں۔ یہ صفائی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، صفائی کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت جلدی میں آپ کے سامنے اس کے جو فارمولے نسخے بتلاؤں گا، سمجھ آ جائے تو اسے استعمال کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔